جو ہے اغوا ہوئے، یہ سب بد دعائیں قاضی صاحب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ آج نہیں بلکہ تاریخ اس کو ہمیشہ ایک ایسے بد کردار شخص کے طور پر اس کو یاد رکھے گی، ایسا متعصب جج کے طور پر اس کو یاد رکھے گی کہ بچوں کے چھاتی کے جو ہے یعنی ان بوٹیوں کو نوچا گیا۔ قاضی صاحب کو نہ وہ بدبو نہ گٹر کی وہ ڈالے پہنچے۔ قاضی صاحب انصاف کی کرسی پر، پاکستان کے بڑے کرسی پر بیٹھ کے انصاف کی، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ جائیں کیس کو ہم دیکھ لیں۔ یہ تو سب سے زیادہ گھٹیا قسم کا شخص نکلا جس نے اپنے ہی ادارے کو یعنی لٹا دیا، گرا دیا تھا۔ ایک ہی ستون تھی، یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے لیے مقرر تک نہیں کیا اس کیس کو۔ پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ٹاؤٹ کون تھے، وہ ٹاؤٹ صافی کون تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل اوپینین پوڈ کاسٹ، اور آج کے ہمارے بڑے ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ہرمیت سنگھ، موسٹ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جب برا وقت چل رہا تھا، جنرل فیض، جنرل باجوہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس لے کر آئے تھے، اور ہرمیت سنگھ صاحب کو خصوصی طور پر کہا گیا تھا کہ آپ ان کے خلاف بولیں، وہ نہیں بولے۔ پاجی بہت بہت شکریہ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فائنلی ٹینیور ختم ہوا، وہ اب گھر جا چکے ہیں۔ کیسا رہا ان کا ٹینیور؟ دیکھیے جی، آپ کی پہلا سوال کا جواب دوں گا میں۔ مجھے یاد ہے جب میں کورٹ رپورٹر تھا اور سپریم کورٹ کے کمرے نمبر 3 میں جب یہ بیٹھا کرتے تھے تو اس وقت یہ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ ایسے ججز اگر لیڈ پہ آئیں گے اور ہٹ کریں گے اس کرسی کو، اس چیئر کو، تو یقیناً بہت سارے جو مسائل ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے تھے ایسے بڑے بڑے کیسز جس میں بڑی بڑی چھترول ہوتی تھی بڑے بڑے صاحبان کی، اور ایسے صاحبان کی جن سے بات کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن ان کی چھترول ہوتی تھی قاضی صاحب کے عدالت میں، اور ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا۔ صحافیوں کو مواد بھی مل جاتا تھا، کہیں نہ کہیں ان کے جو ریمارکس ہوتے تھے بڑے سخت ہوتے تھے۔ اور پھر جب یہ چیف جسٹس صاحب بننے کی تیاری کر رہے تھے تو اس سے پہلے جو آپ کا سوال ہے پہلے اس کے جواب دیتے پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کہیں سے آفر تھی مجھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ بول دیں، آپ تگڑے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا وغیرہ پہ آپ کا بیانیہ چلتا ہے تو آپ اس کے خلاف بول دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو تھوڑی بہت دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا لکشمی ماتا، ہاں، پر میں نے ان سے سیدھا انکار کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں بالکل قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں بولوں گا، آپ مجھے جتنا دیں پیسے، میں پیسے، ایک تو میں بکنے والا یا پیسوں پہ اپنا ضمیر بیچنے والا یا کسی پیسوں پہ کسی کی خبر لگانے والا صحافی نہیں ہوں، تو میں کبھی یہ کام تو کروں گا نہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بالکل نہیں کروں گا۔ آپ کو یاد ہے اس ٹینیور میں قاضی فائز اینٹی اسٹیبلشمنٹ، پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ بہت برے بھی لگتے تھے، آپ کو یاد ہے ساری چیزیں، اور پھر وقت بدلا، چیزیں بدلی، اور جب چیف جسٹس یہ بنے۔ لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے آئین کی کتاب اٹھائی اور یہ پارلیمان میں نواز شریف صاحب یعنی شہباز شریف اور زرداری کے بیچ میں یہ بیٹھے، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جس قاضی کو ہم دیکھتے تھے سوچتے تھے یہ تو واقعی کچھ اور، یعنی اس کا ایک الگ روپ بھی ہے اور اس کا الگ جنم ہوا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جب قاضی صاحب جب بیٹھتے ہیں اور اس ٹینیور میں جب انہوں نے میرے خیال میں ستمبر میں انہوں نے حلف لیا تھا، اور ایک طرف اپنی بیگم کو کھڑا کر کے ایک اچھا جسچر کیا تھا خواتین کے حوالے سے کہ ہاں خواتین جو ہیں یعنی برابری کا ایک جسچر کیا تھا۔ لیکن چونکہ اس ٹینیور کو اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جب جسٹس تھے سپریم کورٹ کے تو وہ کہتا تھا کہ یہ اس معاشرے میں، اس ملک میں مجھے گٹر جیسی بو آتی ہے، لیکن پھر کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس شخص کی وجہ سے یعنی ایک طرف تو جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی، جس طریقے سے بلوچوں کو اٹھایا گیا، جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خواتین کو اٹھایا گیا، یعنی اس کی خاتون پر اگر کیس بنتا ہے، اور وہ کئی تو جینون کیس تھا، کوئی اس میں ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن اگر وہ بنتا ہے تو پھر اس کو خواتین کے حقوق بھی یاد آ رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک جماعت کے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، خواتین کو گھسیٹا جا رہا تھا، 80 سال کی بزرگ کو سیالکوٹ کی سڑکوں میں گھسیٹا گیا، خواتین جو ہیں بچیوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے یعنی ایم این ایس کی بچوں کے چھاتی کے جو ہے یعنی ان بوٹیوں کو نوچا گیا۔ قاضی صاحب کو نہ وہ بدبو، نہ گٹر کی وہ بدبو، نہ کچھ اور، نہ انسانی حقوق، نہ کچھ یاد نہیں تھے۔ اور قاضی تو میں نہیں، یہ لفظ قاضی بھی زیادتی ہے اس کے ساتھ بولنا، اس شخص کے ساتھ، یہ انتہائی بدبودار شخص تھے، خود انتہائی متعصب شخص تھے۔ ہر وقت اس نے تعصب کی ایک اینک اپنے آنکھوں پر لگائی ہوتی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے
اس شخص نے، اس ناسور شخص نے، ناسور میں اس لیے کہوں گا کہ یہ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے ایک ناسور کے طور پر ثابت ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے خواتین کو اٹھایا گیا، لوگوں سے پریس کانفرنس سے کرائی گئی. لوگ جب الیکشن میں آ کے اپنے فارم جمع کراتے تھے ان کو اٹھوا دیا جاتا تھا. آپ کو وہ سیگمنٹ بھی یاد ہوگا جب بیرسٹر گوہر بلے کی نشان پر جب ریمارکس دے رہے تھے تو اس کے گھر پر ویگو ڈالے پہنچے، انہوں نے حلہ بولا. تو گوہر کے وہ سٹیٹمنٹ آج بھی پڑھی ہے، وہ بڑے گھبرائے ہوتے ہیں. تو قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ قاضی صاحب میرے گھر پر حملہ ہوا ہے، ویگو ڈالے پہنچے. قاضی صاحب انصاف کی کرسی پر، پاکستان کے بڑے کرسی پر بیٹھ کے انصاف کی، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں آپ جائیں، کیس کو ہم دیکھ لیں گے، یہ کس نے کیا. یعنی اتنا بھی نہیں کیا. یعنی آپ ہونا تو چاہیے تھا کہ بھئی آپ نوٹس لیتے، یہ کس نے کیا. ایس ایس پی کو بلاتے، یہاں کے ڈی آئی جی کو بلاتے، آئی جی کو بلاتے. بڑی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، یعنی بڑی کرسی پر یہ بونا شخص، چھوٹا شخص جو بیٹھا تھا، یہ آئی جی کو بلا لیتا کہ کون ہے وہ ویگو ڈالے والے لوگ. یعنی یہ سب کچھ ہوتا رہا، قاضی فائزی سا تماشا دیکھتا رہا. پاجی یہ بتائیے گا، پاکستان کے ٹاپ کلاس کے جرنلسٹ ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہوتا ہے، ان کی والدہ سپریم کورٹ میں جا کے لسٹ دیتی ہے ان کے خلاف پرچہ کیا جائے، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، قاضی صاحب وہ مقدمہ دبا کر بیٹھے رہے. وائز بہت ہی افسوسناک. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں، پہلے کینیا کی تو ہم بات کریں، چلو کینیا میں جو کچھ ہوا، لیکن پاکستان کی عدالتوں کا جو رول تھا، قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے لیے مقرر تک نہیں کیا اس کیس کو. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ٹاؤٹ کون تھے، وہ ٹاؤٹ صحافی کون تھے، وہ ٹاؤٹ منسٹر کون تھے، سابقہ منسٹر، وہ ٹاؤٹ کون تھے جنہوں نے مختلف علاقوں میں جا کے شہید ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی. قاضی صاحب کو، چلو قاضی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ جنہوں نے یہ کام کیا اور جو نام دیے گئے تھے ان کے خلاف اس کی ہمت نہیں تھی، تو قاضی ٹاؤٹ کیا کرتے، کم سے کم ان لوگوں کو تو لے آتے نا کہ کون تھے وہ لوگ، کس کے کہنے پر انہوں نے مقدمات ارشد شریف پر جو ہے درج کیے، کس طریقے سے ایک پرومیننٹ جرنلسٹ کو قتل کیا گیا، کس طریقے سے عمران ریاض کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ کئی مہینوں تک لاپتہ ہوتے. قاضی صاحب جو ہیں وہ پوچھنے سے قاصر ہیں. کیسے ادھر ہمارے ابراہیم سمیع ابراہیم، وہ دیگر 2-3 اور 4-5 جرنلسٹ، ہمارے کشمیر کے ایک صحافی اور شاعر، اس کو اٹھا دیا جاتا ہے اور قاضی صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. ارشد شریف کی روح آج قاضی سے انصاف کا دیکھیے، تقاضا. صرف ارشد شریف کی نہیں بلکہ جن پر ظلم ہوا ہے، ارشد شریف نے تو اپنی جان قربان کر دی اس ریاست پر. اس ریاست کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس شخص نے. یعنی کل پرسوں میں اس کے خبر پہ گیا، مجھے اس پہ بھی افسوس ہوا کہ وہ صحافی جو جب ارشد شریف حیات تھے تو اس کے ارد گرد منڈلاتے تھے، لیکن نہ دعا کے لیے پہنچے، نہ کوئی پروٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس پہنچے. تو حقیقت تو دنیا کی یہ ہے. لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی آہ تو اس کو لگے گی، لیکن ان لوگوں کی بد دعائیں بھی اس وقت قاضی صاحب اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گئے، اپنے ساتھ ترکی چلے گئے ہیں. آپ نے فلائٹ میں دیکھو گے ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے. ایک کبوتروں والا آیا تھا، کبوتر اڑا کے ٹر گیا، چلا گیا اپنے ملک، آبائی ملک لندن چلا گیا. دوسرا ایکسٹینشن کے چکر میں لوگوں کو اٹھوایا، لوگوں کو بے عزت کیا، چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. اس کے باوجود اس شخص کو صرف اور صرف نظر آ رہی تھی اپنی ایکسٹینشن. یعنی کس طریقے سے اس بندے نے گھٹیا رول پلے کیا ہے. پھر سب سے بڑی بات آپ نے دیکھا، انصاف کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو جس عدالت نے، جس نے آپ کو تکریم پہنچائی، جس نے آپ کو عزت بقول آپ کو دی ہے، ہم نے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں. ہم تو آپ کو وقت کا یزید، وقت کا فرعون مانتے ہیں. اور آج وقت کا فرعون، آج کا وقت کا یزید، آج نکالے نا ان کے حصے. آج امام حسین جی کو پوری دنیا یاد کرتی ہے، لیکن آپ اس یزید کو نکالے، کون سے الفاظ میں اس کو لوگ یاد کرتے ہیں. تو اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یزید بننا ہے، فرعون بننا ہے. آپ قاضی فائز عیسیٰ کو کس کے ساتھ تشبیہ دیں؟ سر میں تو کہتا ہوں یہ وقت کا فرعون اور وقت کے یزید سے بھی زیادہ یہ متعصب شخص تھا، جس کو رب نے طاقت دی تھی، ایک ایسی طاقت کہ آپ کسی کو انصاف دے سکتے تھے، آپ کسی کے دل کو ریلیف پہنچا سکتے تھے. آپ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھی، یہاں پہ ایک پارٹی سے آپ نے بلہ چھین لیا. آپ کم سے کم جس طریقے سے جو ہمارا عوام کا جو مینڈیٹ تھا جس طریقے سے چھینا گیا، تو کیا یہ سارے حقوق نہیں آتے ہیں؟ یہ سارے انسان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا یہ اسلام کا جز نہیں ہے کہ انسان کو ٹھیس نہ پہنچائیں؟ انسان کی حقوق کی اگر پامالی ہوتی تو آپ آواز اٹھائیں. آپ کے پاس تو قلم تھا، آپ کے پاس تو ہتھوڑا تھا. آپ نے تو اس
عدالت یعنی سپریم کورٹ سے آپ نے سارے اختیارات چھین کے جھولی میں کس کو دی ہے؟ بلاول بھٹو جیسے ٹاؤٹ جو کام کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں آپ سب کو پتا ہے. ایک ہی ہتھوڑا رہ گیا سپریم کورٹ کے پاس, اور کیا رہ گیا ہے اس سے؟ وہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا وہ جا کے قاضی صاحب نے باہر مقبرہ بھی بنوائے سر مقبرہ تو اس مقبرے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اس قاضی کا اور اس کے فیصلوں کا مقبرہ ہی ہے, اس میں اور کیا ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ اس میں لکھا ہے کہ جمہوریت ہوگی, یہ پتہ نہیں کون سے خواب یہ دکھانا, آزادی ہوگی. آزادی رائے کے حوالے سے مجھ سے بتائیں, آپ کا میڈیا ہر دن یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں عبور کے غربت کی لکیر ہم کراس کر چکے ہیں. 9,47 کروڑ لوگ آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. یعنی میڈیا تو بگاؤ بن گیا ہے نا. اب کس طرح کنٹرول کیا ہے یہ قاضی دیکھ رہا تھا, اس کی موجودگی میں اس کو کنٹرول کیا گیا. جو یوٹیوبرز سچ بتاتے تھے اور ان کو کیا طنز ہوتا تھا سپریم کورٹ سے سر تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتے تھے کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈالر کماتے تو قاضی فائزی کا اکاؤنٹ کھولے نا, کھولے سرینا کا اکاؤنٹ کھولے کہ ڈالر ہیں کہ نہیں ہیں, پوچھیں اس سے. تو آپ کے فیصلوں پہ ہم بات کرتے ہیں, کیا آپ جو بیٹھے ہیں آپ کو جو ڈالر آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, وہ رقم آپ نے کہاں سے لی, کس طریقے سے آئی کہ آپ نے برطانیہ میں جا کے بلڈنگیں بنائی. پرابلم تو اس ملک کی یہ ہے, ریاست کی پرابلم یہ ہے کہ جب کرپشن اور ساری چیزیں عیاں ہوتی ہے تب جا کے ایک پیج پر آ جاتے ہیں. جب شہباز شریف کی سزا ہو رہی تھی اور جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا, میں ان صحافیوں میں شامل تھا جب جنرل باجوہ ریٹائر نے کہا تھا کہ یہ تو عنقریب جانے والا ہے شہباز شریف, دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہی قاضی فائزی صاحب, اس کے حوالے سے کیا کیا ایویڈنس نہیں تھے, آج کہاں ہے؟ جب یہ ایک پیج پر آتے ہیں سب کچھ صاف ستھرے گنگا میاں میں ڈبکی لگا. قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان سے چن چن کر بدلے نہیں لیے, بلہ لینا, 9 مئی کے کیسز نہ لگانا, فوجی عدالتوں کے کیسز پینڈنگ ہونا, اور 90 کے قریب پی ٹی آئی کے ورکر فوج کی تحویل میں اب تک. سر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ایسا شخص جس طریقے سے آئین میں جو ترمیم تھی, پھر اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں یعنی ہارس ٹریڈنگ یعنی ضمیر فروشی کا بازار اگر کسی نے کھلی چھوٹ دی تو یہ قاضی, یہ جو فائز عیسیٰ تھے اس نے دی. کس نے دی یار؟ آپ آؤ ہارس ٹریڈنگ کرو, سینیٹروں کو خریدو, ایم این ایس کو خریدو, آئینی ترمیم جو بیوی بچے تو اٹھا دیے. آپ نے کیا کیا؟ لوگوں سے پریس کانفرنس سے کرائی, لوگوں کی ویڈیو لیک ہوتی رہی, آپ تک لوگ روتے رہے, صحافی گڑ گڑاتے رہے. آپ نے کہا نہیں بالکل ایسا نہیں, آپ تو یوٹیوبر ہیں. یعنی صحافیوں کو آپ یوٹیوبر کیونکہ آپ حق اور سچ کی بات, اس کو قاضی کو آئینہ دکھاتے, آئینہ وہ دیکھ کے برا مان جاتے تھے. عمران خان کے ساتھ تو اس کا تعصب اس لیول کا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی درخواست جو بھی آئی ہے پی ٹی آئی کی اس کو سائڈ پہ کیا ہے. جہاں نون لیگ کو فائدہ پہنچانا تھا وہاں سے اپنے من پسند بینچ کو سامنے لے آتے تھے. اور آپ دیکھیں اس شخص کے کردار کو دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس کے ساتھ جو بینچ تھا, ججز تھے, وہ سارے اس کے ساتھ ہی ساتھی تھے. کیسے ایک ایک کر کے وہ اس سے الگ ہو گئے کیونکہ یہ لیٹ گیا تھا, اور لیٹنے کی وجہ سے جو آرڈر آتا اس کو یہ منصور علی شاہ ہر مشکل میں قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو. سرینا کا جب معاملہ آیا تھا تو کون کھڑا تھا؟ منصور علی شاہ کھڑے تھے نا. وہی منصور علی شاہ کے ساتھ اس شخص نے کیا لاسٹ لیٹر لکھا ہے کل, مزہ آ گیا. اچھا آپ ادھر دیکھیں کہ جاتے جاتے قاضی صاحب 13 ججوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کا فیصلہ کچھ بھی نہیں, اور جو میں بول رہا ہوں یہ ٹھیک بول رہا ہوں. یعنی دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس کا ٹینیور تھا اور جس طریقے سے اس ٹینیور میں اس نے جو کچھ کیا تاریخ کا وہ حصہ بنے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلال بھائی کہ آپ نے تاریخ کو کس طریقے سے اپنے کردار کو اس میں زندہ رکھنا ہے, یا آپ نے اس سیاہ باپ میں رہنا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کو کس سے آپ تشبیہ دیں گے؟ جسٹس منیر سے, جسٹس نثار سے, جسٹس بندیال سے, یا ان سے بھی ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے تھے؟ سر آپ تو ان کو کمپیئر کریں, چلو ان کے جو فیصلے تھے میں اس کے بھی خلاف تھا, اس وقت بھی میں لکھتا تھا, لیکن یہ تو سب سے زیادہ گھٹیا قسم کا شخص نکلا جس نے اپنے ہی ادارے کو یعنی لٹا دیا, گرا دیا تھا. ایک ہی ستون تھی, یعنی چلو مجھے بات بتائیں نا کہ 4 ستون ریاست کے, ایک ریاست کا ستون تو اس کا بیڑا غر کے پراپرٹی ڈیلروں سے آپ نے میڈیا دلوا دیا, زبردستی آپ نے ان کو گلے پہنا دیا کہ بھائی صاحب اگر میڈیا کے چینل نہیں بنائیں گے تو پھر آپ کی فائلیں کھلیں گی. تو میڈیا کا ستون تو گر گیا, تباہ ہو گیا. دوسرا ستون تھا آپ کا پارلیمان, تو چلو وہ آپ کے سامنے کہ پارلیمنٹیرین جس طریقے سے لیٹے ہیں وہ آپ کے سامنے. بلاول بھٹو جس طریقے سے یعنی اس کے نانا نے جس ملک کو آئین دیا, جمہوریت کے لیے پھندا گلے لگایا, اس کی والدہ نے جمہوریت کے لیے کیا قربانیاں دی, لیکن وہ زرداری کا بیٹا اس نے کیا کیا, اس نے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ٹاؤٹ بنا, اور ٹاؤٹ بن کے اس نے کس قسم کا آئین دیا وہ آپ کے سامنے ہے. پارلیمان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے.
پھر ایک ہی ستون بچا تھا، کم سے کم ایک حوصلہ ہمیں ملتا تھا کہ ہاں سپریم کورٹ جا کے درخواست دیں گے، تھوڑی سی بچت ہوگی. اب سپریم کورٹ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ یہ قاضی کو کریڈٹ. سیشن جج، ارے سیشن جج وہ کسی نے بڑا اچھا اس دن دیا تھا کہ بھائی صاحب اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیقی میں وہ چاہت فتح علی خان کی ہے. تو ابھی مجھے ایک بات بتائیں، ایک ہی ہتھوڑا رہ گیا نا، تو شہباز شریف ایک اور ترمیم لے کے آئیں، بھٹو صاحب کے نواسے ایک اور ترمیم لے کے آئیں تاکہ یہ ہتھوڑا بھی آپ 87 ترمیم آ رہی ہے. ہاں آ رہی ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں. تو سارے کردار ہیں. اب یہ آنے والے دور میں یہ جو شمالی کوریا بنانے کی تیاری ہو چکی، بلکہ ہو گئی ہے، کس وقت آپ کو کون اٹھاتا ہے. آپ نے فوجی ٹرائل کی بات کی، یعنی سویلین کا ٹرائل اب فوجی کریں گے، فوجی عدالتوں میں کی جائیں. یہ کس نے کیا؟ سب کچھ کس نے دیا اس کو؟ اچھا سب سے بڑا مسئلہ بلوچوں کا، یعنی بلوچستان کی الگ درخواستیں پڑی ہیں. قاضی صاحب خود قاضی بلوچستان کے، قاضی فائزی سب بلوچستان کے ہیں. اس کے باوجود اس کی نگرانی میں یعنی مارنگ بلوچ آئی اور اس پر جو ظلم ڈھائے گئے، یہ شخص خاموش تماشائی بنا بیٹھا. پھر وہاں پر بلوچستان میں جو کچھ ہوا، نوجوانوں کو اٹھایا گیا، کئی درخواستیں، اس شخص نے اس درخواست کی طرف دیکھا تک نہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیسے یاد کروں؟ میں تو اس کو راون جسے ہندو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اس کی ہر وہ دو سیرم ہے، اس کا پورا اس کا جو پتلا ہے اس کو جلاتے ہیں. یہ تو ایک ایسا کردار تھا جس نے وہ تمام تر کرداروں کو ایک بار پھر زندہ کیا، جس کو ہم تاریخ میں یعنی فرعون کو، یزید کو، راون کو ہم پڑھتے ہیں نا، تاریخ میں پڑھتے ہیں. تو میرے خیال میں میرے اور آپ کے سامنے تو آج کل کے دور میں یہ ان کرداروں کو اس نے سامنے، یہ اسی کردار میں آ گیا، اسی روپ میں آ گیا. تو پھر اس کردار کو میں کس کے ساتھ، کوئی اچھی کے ساتھ تو میں اس کو گنوا نہیں سکتا ہوں. میں اس کو ایک ناسور، ایک ایسا شخص جو بیماری، اس میں جو بیماری تھی، آج میرے خیال میں کچھ بیماری کا نام سینیٹر علامہ راجہ نصرآباد صاحب نے لیا ہے کہ اس کو یہ ایک ایسی بیماری تھی جس میں غصہ ہی ہوتا ہے، جس میں بدلہ ہی ہوتا ہے، اور بدلے کی آگ میں یہ سڑتا سڑتا یعنی لوگوں کے کئی لوگ جو ہے اغوا ہوئے. یہ سب بد دعائیں قاضی صاحب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں. آج نہیں بلکہ تاریخ اس کو ہمیشہ ایک ایسے بد کردار شخص کے طور پر اس کو یاد رکھے گی، ایسا متعصب جج کے طور پر اس کو یاد رکھے گی کہ میرے خیال میں یہ ہمیشہ یہی پچھتائے گا کہ ایکسٹینشن کے لیے جو میں نے کارروائیاں کی، جو کام کیے، کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ عزت سے ریٹائر ہو جاتے، یہ لیٹتے نہ، یہ ایسے فیصلے نہ دیتے. یقین مانے قاضی صاحب کے لیے ہماری جو ماضی میں عزت تھی دل میں، اب میں اپنے آپ کو بڑا شرمندہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملامت ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی عزت کرتا تھا. آئی آلسو، میں اس کی عزت کرتا تھا اور وہ پیسے مجھے لینے چاہیے تھے، ہر کسی غریب کو بانٹ دیتا. اس بے شرم آدمی کے خلاف کچھ تو میں لکھ لیتا، بول لیتا. بہت بہت شکریہ ہرمیت سنگھ آپ کا.